السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عثمان ہاشمی ہے. کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ یار آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی میں نے کہا کہ واٹ از دی پرپس آف یور لائف. اس دوست نے اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جو آپ بننا چاہتے ہیں یا جو آپ کے لیے ہے. اس نے کہا جی میں جو ہے میں یہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوا سن کے. میں نے کہا اور کیا مقصد ہے؟ کہتا بس پیسے کمائیں گے، اپنا گھر بناؤں گا ذاتی، اس کے بعد اپنی گاڑی لوں گا، اس کے بعد جی میں شاپنگ کروں گا، انجوائے کروں گا، اپنی زندگی گزار دوں گا ایسے ہی. مجھے بڑی کوئی ایسی شرم آئی اس کے جواب سن کر. میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب لوگوں کی سوچ ہے کہ یار یہ زندگی کا کیا یہ مقصد حیات یہ بنا لیا لوگوں نے. اس لیکچر ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو آپ کی زندگی کا پرپز ہے. میں نہیں جانتا آپ کی زندگی کا اس ٹائم مقصد کیا ہے، لیکن اس ویڈیو کے سننے کے بعد، لیکچر کے سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ اپنا جو مقصد ہے یہ بدلنا ہوگا. یاد رکھیے جو بڑا مقصد ہوتا ہے نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے، عظیم جو لیڈر تھے، جو سب سے بڑے لیڈر تھے، دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کے جو کامیابی تھی یا ان کے جو مقصد تھا وہ کیا تھا، یا ان کی مثال آپ لے لیجیے. آپ دیکھیے کہ جو اگر آپ نے اپنے مقصد کو چوز کرنا نا، تو پہلا پوائنٹ آپ کو کیا دیکھنا ہوگا؟ پہلا پوائنٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کا مقصد ہے وہ ٹائم باؤنڈ تو نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے، مخصوص لمٹ کے بعد یہ کام ختم ہو جائے گا. یعنی ٹائم باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک مقصد کو لے کر آپ شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، پھر بھی وہ کام جاری ہے. مطلب آپ ایک ایسا، یا آپ جیسے علم ہے، علم کو آگے بڑھانا، آگے یا بچوں کی تربیت کرنا، یا کچھ ایسا سوچنا جس سے یعنی کہ ثواب جاریہ رہے آپ کی زندگی میں. یعنی لوگ آپ کے مقصد کو پکڑ کر آگے لوگوں کو پھیلانا شروع کر دیں، اور پھر وہ لوگ آپ کے مقصد کو آگے بڑھانا شروع کر دیں. یعنی spread of your knowledge, spread of your skills. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ کیا اس میں آپ کا ذاتی فائدہ تو نہیں ہے. یاد رکھیے جو مقصد حیات ہوتا ہے، جو کامیابی ہوتی ہے، جو بڑے کامیابی ہوتی ہے، جو بڑے لیول پہ کامیابی ہوتی ہے، جو کتابوں کے اندر جو مینشن کیے جاتے ہیں جو کامیاب لوگ، وہ ہمیشہ اپنے ذاتی جو ہے ان کا جو ذات ہے، وہ ذات سے نکل کر وہ کام کرتے ہیں. یعنی وہ ہمیشہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، وہ ایسے برداشت کر جاتے ہیں، وہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں، اپنے ذاتی مفاد کو وہ قربان کر دیتے ہیں. وہ لوگ کیا وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ، ان کا بڑا مقصد ہوتا ہے، ان کا بڑا مشن ہوتا ہے. سو بڑے مشن پہ کام کرے. اور تیسری جو چیز ہے جو آپ کے بڑے مقصد کے لیے ہونی چاہیے کہ اس کام میں آپ کے مقصد میں ملٹی بینیفیشلز ہوں. یعنی ایک کام ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کوئی آپ کا مقصد ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اینی ون آپ کا مقصد، ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا مقصد کا فائدہ صرف اور صرف آپ کی ذات کو نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کے لیے بینیفیشلز جو ہیں ملٹی بینیفیشلز ہونے چاہیے، زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہونے چاہیے. یعنی کہ آپ جس طرح گروپ ورکنگ ہے، گروپ ورکنگ کیا ہے؟ اس میں صرف آپ کا یعنی فائدہ نہیں ہے، اس میں سارے لوگوں کا فائدہ ہے. سو کوشش کیجئے آپ کا مقصد ان 3 فیکٹرز پہ بیس ہونا چاہیے. پہلا پوائنٹ کہ جی ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی لمٹ نہ ہو. یعنی آپ مر بھی جاتے ہیں، خود آپ نے ظاہر ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، تو پھر کیا؟ یعنی وہ مقصد آپ کا جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، وہ جاری رہنا چاہیے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ اس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ کا ذاتی مفاد نہ ہو. یعنی کہ آپ نے جیسے گھر بنوانا ہے، اس میں آپ کا ذاتی ہے، یہ مقصد نہیں ہے، اس کو مقصد کہنا ہی نہیں چاہیے. تیسرا پوائنٹ جو ہے ملٹی بینیفیشل، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اجازت دیجیے سید عثمان ہاشمی کو. اللہ حافظ.